Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. 4 फ़र्ज़ पढ़ने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा, नियत से लेकर सलाम फेरने तक। पहली रकत में क्या कुछ पढ़ना है, दूसरी रकत में क्या कुछ पढ़ना है, तीसरी और चौथी रकत में क्या कुछ पढ़ना है, 2 रकतों के बाद जब अत्तहियात बैठेंगे, 4 फ़र्ज़ों में कहाँ तक अत्तहियात पढ़नी है, फिर तीसरी रकत कहाँ से शुरू करेंगे और किस किस रकात में सूरत मिलानी है, किस किस रकात में सूरत नहीं मिलानी। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि 4 फ़र्ज़ ज़ोहर की नमाज में भी होते हैं, 4 फ़र्ज़ असर की नमाज में भी होते हैं और 4 फ़र्ज़ इशा की नमाज में भी होते हैं। याद रखें, इन सब का तरीका एक ही है, लेकिन सिर्फ नियत मुख्तलिफ है। यानी जब आप ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़ रहे हो तो ज़ोहर की नियत करनी है, असर के पढ़ रहे हो तो असर की नियत करनी है और इशा के पढ़ रहे हो तो इशा की नियत करनी होगी। बाकी तरीका सबका एक ही है। तो आज ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो आपको इन तीनों नमाज़ों में जो 4-4 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं उनका मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका आपको मालूम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज की इस वीडियो में आपको 4 फ़र्ज़ पढ़ने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताऊँगा, नियत से लेकर सलाम फेरने तक। ठीक है जी। पहली रकत में क्या कुछ पढ़ना है, दूसरी रकत में क्या कुछ पढ़ना है, तीसरी और चौथी रकत में क्या कुछ पढ़ना है, 2 रकतों के बाद जब अत्तहियात बैठेंगे तो 4 फ़र्ज़ों में कहाँ तक अत्तहियात पढ़नी है, फिर तीसरी रकत कहाँ से शुरू करेंगे और फिर किस किस रकात में सूरत मिलानी है, किस किस रकात में सूरत नहीं मिलानी। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि 4 फ़र्ज़ ज़ोहर की नमाज में भी होते हैं, 4 फ़र्ज़ असर की नमाज में भी होते हैं और 4 फ़र्ज़ इशा की नमाज में भी होते हैं। याद रखें, इन सब का तरीका एक ही है, लेकिन सिर्फ नियत मुख्तलिफ है। यानी जब आप ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़ रहे हो तो ज़ोहर की नियत करनी है, असर के पढ़ रहे हो तो असर की नियत करनी है और इशा के पढ़ रहे हो तो इशा की नियत करनी होगी। बाकी तरीका सबका एक ही है। तो आज ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो आपको इन तीनों नमाज़ों में जो 4-4 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं उनका मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका आपको मालूम हो जाएगा। तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा, आपकी बहुत सारी गलतफ़हमियाँ दूर होंगी, बहुत सारी मालूमात में इजाफ़ा होगा। ठीक है जी। तो चलें जी, सबसे पहले हम नियत का तरीका, नियत कैसे करनी है। याद रखें, नियत जो है ये दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से अल्फाज का कहना, ज़ुबान से अल्फाज का अदा करना ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब है। बेहतर है अगर कहकर ज़ुबान से अल्फाज कह लें, लेकिन अगर ना भी कहें, दिल में इरादा हो तो यही नियत होती है। ठीक है जी। फिर भी अगर आप ज़ुबान से नियत करना चाहते हैं तो मानो कि आप ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या असर के पढ़ रहे हैं या इशा के, जो भी आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपने इस तरह कहना है कि 4 रकात ज़ोहर के फ़र्ज़ अदा करता हूँ या करती हूँ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह तरफ क़िबला शरीफ, और अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू कर लेंगे। ठीक है जी। और याद रखें, ये जो 4 फ़र्ज़ पढ़ने का तरीका आपको बताने लगा हूँ, ये जब आप अकेले पढ़ रहे हों, ठीक है जी, इमाम के पीछे नहीं, अकेले जब आप नमाज़ पढ़ रहे हों तो उसका ये तरीका है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नियत आपको बता दी। इसी तरह अगर आप असर के पढ़ रहे हैं तो असर का नाम भी इसमें ऐड कर लें कि 4 रकात असर के फ़र्ज़ अदा करता हूँ या करती हूँ। इस तरह इशा के अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो कह लें कि इशा के 4 फ़र्ज़ अदा करता हूँ या करती हूँ। ठीक है जी। वास्ते अल्लाह ताला के मुँह तरफ क़िबला शरीफ, उसके बाद तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर लेंगे। ठीक है जी। अब इसमें क्या कुछ पढ़ना है, सना कब कब पढ़नी है, कब कब ताउज़ और तस्मीया पढ़ना है, कब कब सूरत फ़ातिहा के बाद सूरत मिलानी है, कब नहीं मिलानी, ये मुकम्मल तफ़सील आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी। नियत आपने समाअत फरमा ली, नियत के बाद हम तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे और हमने डायरेक्ट सना पढ़नी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, जब तकबीर तहरीमा कह लेते हैं, हाथ बांध लेते हैं, तो उसके बाद तावुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ते हैं। हालांकि जब आप तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करते हैं तो आपने तावुज़ और तस्मिया नहीं पढ़ना, बल्कि आपने डायरेक्ट सना पढ़नी है। ठीक है जी। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा खैरुक। इसके बाद हम तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। ठीक है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन,
الضالین آمین۔ پھر آگے ہم بسم اللہ شریف پڑھ کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی چار فرضوں کی پہلی رکعت میں ہم نے سب سے پہلے ثنا پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے جی۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، پھر آگے بسم اللہ پڑھیں گے اور ساتھ صورت بھی ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ تو میں نے یہ سورہ فتح ملائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ ضروری نہیں کہ یہی صورت ملائیں، جو بھی آپ کو صورت یاد ہے آپ وہ صورت ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مانو آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، صرف ایک ہی صورت سورہ اخلاص، تو وہی آپ ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ میں نماز آپ کے سامنے اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں، آپ نے اسے خاموشی سے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو صورت ملا لی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب رکوع میں جو رکوع والی تسبیح ہے وہ کم از کم 3 مرتبہ، باقی آپ 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ، اس سے زائد بھی، لیکن کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہم ربنا ولک الحمد کیوں کہا، تو یاد رکھیں ربنا لک الحمد کہنا یا ربنا ولک الحمد کہنا یا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، یہ تینوں صیغے درست ہیں، آپ کو جو بھی یاد ہو وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے افضل ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ بھی کم از کم 3 مرتبہ، باقی آپ اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ پھر سجدے والی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب اللہ اکبر کہہ کر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب جب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو ہم نے سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے ساتھ سورہ فاتحہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یعنی جب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ شریف پڑھیں گے اور ساتھ پھر سورت ملائیں گے دوسری رکعت میں بھی، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب پہلی رکعت میں نے سورۃ النصر، ٹھیک ہے جی، اذا جاء نصر اللہ، وہ ملائی تھی۔ اب دوسری رکعت میں نے سورہ اخلاص ملائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ بھی اسی طرح کوئی بھی صورت پہلی رکعت میں ملا سکتے ہیں، پھر دوسری رکعت میں اگر آپ کو ایک ہی صورت ہے تو وہی صورت ملا لیں، اور اگر آپ کو زیادہ صورتیں یاد ہیں تو پھر آپ ترتیب کے ساتھ مختلف صورتیں ملا لیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ نے ترتیب کا خیال ضرور رکھنا ہے جب آپ نے ایک سے زائد صورتیں پڑھنی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی رکعت میں جو آپ نے صورت پڑھی ہو، پھر آپ نے دوسری رکعت میں اس سے آگے والی صورتوں میں سے کوئی صورت آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ترتیب کا خیال ضرور رکھیے گا، اور اگر آپ کو ایک ہی صورت آتی ہے تو پھر آپ دوسری رکعت میں بھی وہی صورت ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نماز ہو جائے گی۔ اب جب صورت ملا لی
ہاں تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے میں جائیں گے۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد جب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے تو کہاں تک اتحیات ہم نے پڑھنی ہے، اور پھر تیسری رکعت کہاں سے شروع کرنی ہے، اور پھر کیا صورت ملائیں گے سورہ فاتحہ کے بعد یا نہیں، چوتھی رکعت میں صورت ملائیں گے یا نہیں، یہ آپ نے دھیان سے توجہ سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، پھر رکوع والی تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ 2 رکعتوں کے بعد اب ہم نے اتحیات میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اتحیات کہاں تک پڑھیں گے یہ آپ نے دھیان سے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 2 رکعتوں کے بعد جب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے تو تشہد تک اتحیات پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، قاعدہ اولیٰ میں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی عبدہ ورسولہ کے آگے ہم نے درود شریف اور دعائے معصورہ یہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے سورہ فاتحہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب جو تیسری رکعت ہے فرضوں کی، اس میں ہم نے بسم اللہ شریف پڑھی، پھر سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے جی۔ تیسری رکعت میں ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملانی، ٹھیک ہے جی۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ لی ولا الضالین آمین تک، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تیسری رکعت میں جب 2 سجدے کر لیے تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، چوتھی رکعت ہم پھر بسم اللہ شریف سے شروع کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے سورہ فاتحہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ فرضوں کی چوتھی رکعت میں بھی ہم نے بسم اللہ شریف پڑھی، پھر سورہ فاتحہ، اور آگے ہم نے سورت نہیں ملانی، ٹھیک ہے جی۔ یہ یاد رکھیں، فرض نماز جو ہے 4 رکعت جب آپ پڑھیں تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اور آخر والی جو 2 رکعت ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ولا الضالین آمین تک، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، رکوع والی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب چوتھی رکعت میں آخر میں ہم نے تحیات میں بیٹھنا ہے، اور تحیات کہاں تک پڑھنی، کیسے پڑھنی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آگے پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے ہم دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد ہم دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھا 4 رکعت فرض پڑھنے کا طریقہ، اور یاد رکھیں یہ ظہر کے بھی 4 فرض اسی طرح پڑھے جاتے ہیں، عصر کے بھی 4 فرض اسی طرح پڑھے جاتے ہیں، اور عشاء کے بھی۔ صرف جب ظہر کے پڑھیں گے تو ظہر کی نیت کریں گے، اور عصر کے پڑھیں گے تو عصر کی نیت کریں گے، اور عشاء کے پڑھیں گے تو عشاء کی نیت کریں گے۔ باقی طریقہ سب کا ایک ہی ہے۔ جب آپ اکیلے 4 فرض پڑھ رہے ہوں تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کی کوئی غلطیاں دور ہوئی ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں وہ بتائیے گا۔ اس سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چلیں ہماری وجہ سے کسی کی نماز درست ہو رہی ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو ضرور آپ کومنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ صحیح معنوں میں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔